مشہور فلسفی سقراط کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے سقراط سے سوال کیا کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ سقراط نے ایک سفید کاغذ منگوایا اور اس شخص کے سامنے رکھ دیا اور اس سے کہا کہ اپنے خیالات اس کاغذ پہ لکھو۔ اب جو کچھ اس شخص کے ذہن میں تھا، جو کچھ وہ سوچتا تھا، اس نے اپنے سارے خیالات اور تصورات اس کاغذ پہ لکھ دیے۔ تب سقراط نے اسے بتایا کہ تم جو کچھ سوچتے ہو، جو تمہارے خیالات ہوں گے، جو تمہارے تصورات ہوں گے، جو تمہاری سوچ ہوگی، وہی تمہارا مستقبل ہوگی۔ مشہور مصنف نپولین کہتے ہیں کہ زمین سے آج تک اتنا سونا، اتنے ہیرے اور اتنے جواہرات نہیں نکالے جا سکے جتنے انسان کی سوچ سے، انسان کے خیالات سے اور انسان کے تصورات سے نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک نارمل انسان کو ایک دن میں کم از کم 60,000 خیالات آتے ہیں۔ اسی وجہ سے سارا دن ہمارا دماغ سوچتا ہی رہتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہمارے ماضی کے حوالے سے ہوتے ہیں یا مستقبل کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 80% کا ہمارے حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ سب خیالات ہمارے اندر اوور تھنکنگ کو پیدا کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ایسا ہے جیسے ایک بلیڈ پر شہد لگا ہوا ہے اور آپ اسے چاٹ رہے ہیں، اس سے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن جب وہ شہد ختم ہوتا ہے تو وہ بلیڈ آپ کی زبان کو کاٹ دیتا ہے، جس سے آپ کی زبان پہ زخم بن جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دماغ کے ہر وقت چلنے کو کوئی خاص مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، وہ ہماری زندگی کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں، اور اس سے ہمارا حافظہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا ذہن اس کام کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ ماضی کے پچھتاووں کی طرف ہوتا ہے، خوبصورت یادوں کی طرف ہوتا ہے، یا پھر مستقبل کی فکر میں ہوتا ہے، اور ہمارا ذہن اس ایک کام پر کنسسٹنسی سے ٹک نہیں پاتا۔ سب کچھ ہماری اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کی زندگی نے ہر شخص کو مصروف کر کے رکھ دیا ہے۔ زیادہ کام کی وجہ سے ہر شخص نے زیادہ سوچنا شروع کر دیا، جو ان کی ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہ سب خیالات ان 60,000 خیالات کا مجموعہ ہوتے ہیں جو ہمیں دن بھر میں آتے ہیں، اور سقراط کے مطابق یہ خیالات ہمارا مستقبل بناتے ہیں۔ کسی بھی اچھی چیز کے بارے میں سوچنا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ کسی اچھی چیز کے بارے میں سوچنا آپ کو بہت زیادہ کریٹیو بناتا ہے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آج انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، یہ کسی نہ کسی شخص نے ضرور سوچا ہوگا۔ سائنسدان اور تخلیق کار بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اپنی ایجادات سے اور اپنی تخلیق کاریوں سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، لیکن فضول، بے مقصد اور بے معنی سوچنا ہمارے دماغ کو متاثر کرتا ہے، جس سے ہمارا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اوور تھنکنگ کو کس طرح روکا جائے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ فرض کریں میں نے ایک پتھر اٹھایا اور کسی شخص کے سر میں دے مارا، اس کے سر سے بہت زیادہ خون آنے لگا، اس نے پولیس کیس کر دیا۔ اب جب پولیس مجھ سے پوچھنے آئے کہ تم نے اس سے کیوں پتھر مارا، اور اگر میں پولیس سے یہ کہوں کہ میرے ہاتھ نے خود بخود پتھر اٹھایا اور اس شخص کے سر میں دے مارا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو پولیس میری بات کا یقین کرے گی۔ بالکل اسی طرح ہمارا مائنڈ بھی ہمارے اندر ہے، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہماری سوچ ہمارے غلام ہے، ہم اس کے غلام نہیں ہیں۔ جس طرح کا ٹاسک ہم اپنے دماغ کو دیں گے، ہمارا دماغ ویسا ہی پرفارم کرے گا۔ ہمارے تصورات، ہماری سوچ، ہمارے خیالات ہمارے محتاج ہیں، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم اسے جیسا چلائیں یہ ویسے ہی چلیں گے۔ ہمیشہ اچھا سوچیں، اپنے اہداف طے کریں، خود کو وقت دیں، میڈیٹیشن کریں، خود کو موٹیویٹ کریں، خوبصورتی کا نظارہ کریں اور محسوس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔